مسیح یسوع کے نام میں آپ سب کو سلام. ہم سب سے پہلے ہم اس چیز کے لیے آپ سے معذرت خواہ ہیں کہ کچھ ریزنز کی وجہ سے ہمارا جو ہے وہ پروگرام 7 بجے سے لیٹ ہے. ہم نیکسٹ ٹائم اس کا خیال رکھیں گے، لیکن اس چیز کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں. اس بات کے لیے ہم خوش ہیں کہ خداوند موجود ہے تاکہ اپنے کلام کے وسیلہ سے ہمیں برکت دے. ہم آپ کو گریٹ جوائے ان دی سٹی منسٹریز کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. میرے بھائی اور بہنوں، جب بھی کلام سننے کے لیے آئیں ہمیشہ اپنے آپ کو تیار کر کے لائیں، کیونکہ خدا کا کلام ایک ایسی قوت ہے، خدا کے کلام میں ایک ایسی پاور ہے جو ہماری زندگیوں کو چینج کر دیتی ہے. میں نے لاسٹ میسیج میں بھی بتایا، جب ہم دعا کرتے ہیں تو خدا ہمیں قوت سے بھرتا ہے، ہمارا رشتہ خدا کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے. لیکن جب ہم کلام پڑھتے ہیں، کلام سنتے ہیں، تو کلام ہماری زندگیوں کو تبدیل کرتا ہے. میرے بھائی اور بہنوں، اپنے دلوں کو کھولیں، اپنے ذہنوں کو کھولیں تاکہ خدا کا کلام ہمارے دلوں میں جگہ پائے، ہمارے ذہنوں کو بدلے اور ہم خدا کو موقع دیں کہ خدا ہماری زندگی میں کام کرے. آئیں، اس سے پہلے کہ ہم کلام میں آگے بڑھیں، آئیں اپنے سروں کو جھکائیں، آنکھوں کو بند کریں اور اس کے حضور میں دعا کریں. خداوند، ہم دل سے تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو اس جگہ پہ موجود ہے، تیرا تخت یہاں پہ لگا ہے. خداوند، ہم دل سے تیرے شکر گزار ہیں کہ تیرا نہایت قیمتی کلام سننے کے لیے ہم موجود ہیں. تو ہمیں سننے والے کان، دیکھنے والی آنکھیں اور سمجھنے والا دل دے خداوند، تاکہ کانوں سے سنیں، آنکھوں سے دیکھیں، دل سے سمجھیں، رجوع لائیں اور تیری شفا جاری ہو یسوع کے نام میں زندگی کے ہر ایریا کے لیے. خداوند ہم دل سے تیرا شکر کرتے ہیں کہ آج تیرا کلام زندگیوں کو ٹرانسفارم کرتا ہے، تبدیل کرتا ہے. تیرا کلام بحالی کا کام کرتا ہے، تیرا کلام شفا کا کام کرتا ہے. تیرا کلام خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام میں شکستہ دل لوگوں کے لیے خداوند حوصلے کا کام کرتا ہے. ہم دل سے تیرا شکر کرتے ہیں خداوند، تو حوصلہ، تسلی اور نصیحت اور ترقی کا کلام کرتا ہے. خداوند دل سے تیری شکر گزاری کرتے ہیں. ہم تیرے کلام کو اس جگہ پہ خوش آمدید کہتے ہیں. یسوع مسیح ناصری کے نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین. میرے بھائی اور بہنوں، بڑی پرجوش بات ہے کہ ہم خدا کے کلام کو سنیں. خدا کے کلام میں لکھا ہے، یسوع مسیح کو مارتھا نام عورت نے ایک دفعہ اپنے گھر میں اتارا. 2 بہنیں تھیں، مارتھا اور مریم. مارتھا نے یسوع کو اپنے گھر میں اتارا، اور جب یسوع ان کے گھر میں آ گئے تو وہ خدمت میں مصروف ہو گئے. اور مریم کے بارے میں لکھا ہے، وہ یسوع کے قدموں میں بیٹھ کے اس کا کلام سن رہی تھی. اور مارتھا کو یہ لگ رہا تھا کہ وہ مارتھا کے ساتھ کام نہیں کروا رہی. بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے، کچھ لوگ جو ہے وہ ہماری فیملی میں، ہمارے خاندان میں واقعی ہی خدا کے ساتھ پیار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ہم ان کو مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، ہم ان کو سمجھ نہیں پاتے. ہم کہتے ہیں شاید یہ جو ہے وہ جان چھڑوانے کے لیے بیٹھی ہے، لیکن اصل میں مریم یسوع کے قدموں میں بیٹھ کے اس کا کلام سن رہی تھی. اور مارتھا جو ہے اس کا ذہن گھوم رہا تھا. میرے بھائی اور بہنوں، ایک بات یاد رکھیں، ہم کبھی بھی بہت سی چیزوں کی فکر کر کے سب کام جو ہے وہ سر انجام نہیں دے سکتے، اس لیے یسوع نے ہمیں منع کیا. مارتھا نے یسوع سے شکایت کی اور یسوع کو کیا کہا؟ دیکھ، مریم نے، اے خداوند کیا تجھے خیال نہیں کہ مریم نے مجھے کام کرنے کے لیے اکیلا چھوڑا ہے؟ میں ایک دن سوچ رہی تھی کہ جلدی سے ہم خدا پہ الزام لگا دیتے ہیں. کوئی بھی ہماری زندگی میں کچھ بھی مسئلہ ہو، بھائی کی طرف سے شکایت ہے، بہن کی طرف سے شکایت ہے، اس کی طرف سے شکایت ہے، یہ کام نہیں ہوا، وہ کام نہیں ہونا، 1 منٹ میں ہم، 1 سیکنڈ میں ہم جو ہے وہ خدا پہ الزام لگا دیتے ہیں. اور مارتھا نے بھی یہی کام کیا. خود وہ کلام نہیں سن رہی تھی، خود وہ جو ہے وہ شیطان کی باتوں پہ غور کر رہی تھی. ڈیفینیٹلی وہ اس کو کہتا ہوگا کہ مریم کو دیکھ، ویلی بیٹھی ہوئی ہے، تیرے ساتھ کام نہیں کروا رہی، کچھ نہیں کر رہی. لیکن مریم کلام سن رہی تھی اور اس نے کلام کو ریجیکٹ کر دیا. وہ خدمت اپنی طرف سے وہ اچھا کام کر رہی تھی، وہ یسوع کی خدمت کرنا چاہتی تھی، اس کے لیے کھانا بناتی ہوگی اور کچھ کرتی ہوگی. لیکن میرے بھائی اور بہنوں، ایک بات یاد رکھے، سب سے زیادہ خدا کو ہماری ضرورت ہے. کئی دفعہ ہم خدمت زیادہ کرنا چاہتے ہیں، کئی دفعہ ہم اپنا پیسہ دینا چاہتے ہیں، لیکن ہم اپنا دل اس کو دینا نہیں چاہتے. خدا کو سب سے پہلے ہماری ضرورت ہے.
سو خداوند یسوع مسیح نے مارتھا کو کیا کہا؟ مارتھا مارتھا تو بہت سی چیزوں کی فکر و تردد میں، لیکن مریم نے ایک اچھا حصہ چن لیا جو اس سے چھینا نہ جائے گا. اور اس نے کیا اچھا حصہ چنا؟ یسوع کے قدموں میں بیٹھ کے وہ اس کا کلام سن رہی تھی. پریز دا لارڈ. کتنی زبردست بات ہے. سو ہمیشہ جب کلام کو سنتے ہیں اپنے دلوں کو اور ذہنوں کو کھولیں تاکہ کلام آپ کے ذہن اور دل کو تبدیل کر سکے. سو ادھر یسوع مسیح نے وہ یہی سوچ رہی تھی کہ شاید یسوع مسیح جو ہے وہ مریم کو ڈانٹیں گے، اٹھ مریم جا اس کے ساتھ کام کروا. لیکن یسوع نے مارتھا کو کریکٹ کیا، کیونکہ وہاں پہ مارتھا جو ہے وہ رونگ تھی، وہ غلط کہہ رہی تھی، وہ اپنی بہن کو مس انڈرسٹینڈ کر رہی تھی. سو میرے بھائی اور بہنوں، بہت دفعہ ہم بھی یہ کام کرتے ہیں. ابلیس جو ہے وہ ہمارے اندر اکیلا پن لانا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے ہم یہ سوچنا شروع کریں تو کلا ہی ٹھیک ہے، تو کلی ٹھیک ہے. لیکن یاد رکھیں ہم نے اپنے بہن بھائیوں کو بھی دیکھنا، ان پہ بھی غور کرنا ہے. ہم نے ابلیس کی باتوں کو نہیں سننا. سو آج جس بات پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں، کلام میں سے جو حصہ سیکھنے جا رہے ہیں، وہ بہت ہی زبردست حصہ، اور میں بڑی پرجوش ہوں کہ میں آپ کے ساتھ یہ کلام شیئر کرنے جا رہی ہوں. اور خدا کا روح جو ہے وہ اس بات کو اور زیادہ ہم پہ کھولے گا. سو اس سے پہلے کہ ہم کلام میں آگے بڑھیں، ہم دیکھیں گے رومیو کے نام لکھا گیا پولوس رسول کا خط، اس کا 12واں باب اور اس کی پہلی اور دوسری آیت میں آپ کے لیے پڑھوں گی. یہاں پہ لکھا ہے، پس اے بھائیو میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری معقول عبادت ہے. اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربہ سے معلوم کرتے. آمین. سو میرے بھائی اور بہنوں، ہو سکتا ہے آپ نے یہ آیتیں بہت دفعہ پڑھی ہوں، لیکن خدا آج اس میں سے ہمیں ایک نیا مکاشفہ دینا چاہتا ہے. سو ہم اس پہ بات کریں گے. میرے بھائی اور بہنوں، خدا چاہتا ہے ہمارا سوچنے کا طریقہ کار خدا کے کلام کے مطابق ہو. جتنے بھائی اور بہن میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، میری ان سے گزارش ہے وہ سب کہیں طریقہ کار. سو ہمارا طریقہ کار جو ہے وہ خدا کے کلام کے مطابق ہونا چاہیے. اس سے پہلے کہ ہمارا زندگی گزارنے کا طریقہ کار کلام کے مطابق ہو، سب سے پہلے ہمارا سوچنے کا طریقہ کار جو ہے وہ خدا کے کلام کے مطابق ہوتا ہے، تو ہی کلام ہماری اندر ہماری زندگی میں شامل ہوتا ہے، اور ہمارا جو رہن سہن کا طرز زندگی کا طریقہ کار ہے وہ کلام کے مطابق ہوتا چلا جاتا. آمین. سو ہم نے پہلی آیت میں پڑھا پولوس کیا کہتا ہے، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہے. میرے بھائی اور بہنوں، جب کبھی آپ اپنے طریقہ کار کو چھوڑ کے خدا کے کلام کے طریقہ کار کو اس کی جگہ پٹ کرتے ہیں، اس کی جگہ رکھتے ہیں، اپنے آپ کو پیچھے کر کے خدا کے کلام کو اول درجہ دیتے ہیں، تو میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ اپنے بدن کو قربان ہونے کے لیے پیش کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کا بدن کبھی بھی نہیں چاہتا کہ آپ اپنی مرضی کو پورا نہ کریں. ہم اس کی اور زیادہ گہرائی میں جائیں گے. آگے لکھا ہے، یہی تمہاری معقول عبادت ہے. دوسری آیت میں لکھا ہے، اس جہان کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ. میرے بھائی اور بہنوں، جب بھی خدا کا کلام ہمیں سنایا جاتا ہے، ہمارے پاس ایک فیصلہ ہوتا ہے، ایک ڈیسیژن ہوتا ہے کہ ہم کلام کے وسیلہ سے اپنا ذہن نیا بننے دیں یا ہم انہی پرانی چیزوں میں لگے رہیں. خدا مجھے، جب میں دعا کر رہی تھی تو خدا مجھے یہ بات سکھا رہا تھا، بہت دفعہ ہمارا رہن سہن کا جو طریقہ کار ہے وہ دنیاوی ہوتا ہے. جیسے یہاں پہ لکھا ہے، اس جہان کے ہم شکل نہ بنو.
ہمارا طریقہ کار دنیاوی ہو سکتا ہے. ہم جب چرچ میں جاتے ہوں, جب ہم کلیسیا سے ملتے ہوں, جب ہم اپنے پاسبان سے ملتے ہوں, جب ہم اپنے ان فیلوز, ان دوستوں سے ملتے ہوں جو خدا کے ساتھ چلتے ہیں, تو ہم جلدی سے ہم اپنا طریقہ کار وہ بنا لیتے ہیں جو کلام کے مطابق ہے. اپنا بولنے کا طریقہ کار, اپنا سوچنے کا طریقہ کار, یا جیسے ہم اپنے آپ کو ریپریزینٹ کرتے ہیں, ہم جلدی سے ایسے ظاہر کرتے ہیں کہ جیسے ہم روحانی ہیں, ہم بالکل ٹھیک ہیں, ہم صحیح جا رہے ہیں, ہم کلام کے مطابق چل رہے ہیں, ہم یسوع مسیح کی تعلیم کو فالو کر رہے ہیں. لیکن اصل میں بائبل بتاتی ہے, لکھا ہے اس جہان کے ہم شکل نہ بنو. اصل میں ہمارے اندر جو ہے وہ ہمارا اپنا ایک طریقہ کار چھپا ہوتا ہے جس کو ہم کبھی بھی مٹانا نہیں چاہتے. خدا مجھے سکھا رہا تھا, ضروری بات ہے جب ہم نئے سرے سے پیدا ہوئے, جب ہم نے یسوع مسیح کو زندگی دی, تو ضروری بات کیا ہے کہ ہم اپنی عقل کو خدا کے کلام کے وسیلہ سے تبدیل ہونے دیں. یہاں پہ لکھا ہے عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ. ایک بڑی زبردست آیت ہے, خطوط میں لکھا ہے چوری کرنے والا پھر چوری نہ کرے, جھوٹ بولنے والا پھر جھوٹ نہ بولے, عیب جوئی کرنے والے پھر عیب جوئی نہ کرے. اگر آپ کی پرانی زندگی میں آپ عیب جوئی کرتے تھے تو پھر ابھی ضرورت کس بات کی ہے؟ کلام کیا کہتا ہے؟ عیب جوئی نہ کرو, تمہاری بھی عیب جوئی نہ کی جائے. اگر آپ پرانی زندگی میں جھوٹ بولنے والے تھے, خدا کا کلام کیا کہتا ہے؟ جھوٹ بولنے والا پھر جھوٹ نہ بولے. بلکہ بہت بڑی بات لکھی ہے جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں. میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں بہت سے ایماندار لوگوں کی زندگی کا حصہ ہوتا ہے, وہ بڑی آسانی سے جھوٹ بول دیتے ہیں. لیکن بڑی خطرناک بات ہے, کیونکہ بائبل بتاتی ہے, یوحنا کی انجیل میں یہ لکھا ہے کہ تم اپنے باپ ابلیس سے ہو, کیونکہ وہ شروع سے جھوٹا ہے, بلکہ جھوٹوں کا باپ ہے. اگر آپ جھوٹ بولنے والے ہیں, کسی کو بھی نہ بتائیں, خدا کو آپ کے دل کا پتہ ہے. اور پھر یاد رکھیں ہمارا باپ خدا نہیں ہے, پھر ہمارا باپ کوئی اور ہے. میں یہ کہوں گی نہیں, لیکن بائبل یہ بتاتی ہے کہ جھوٹوں کا باپ ابلیس ہے, خدا نہیں ہے. ہم کئی دفعہ کہتے نہیں جی خدا ہمارا باپ. جیسے کام ہم کرتے ہیں, جو ہمارا طریقہ کار جینے کا, وہی اصل میں ہم ہیں. جو ہم کہتے ہیں ہم وہ نہیں ہے, جو ہم کرتے ہیں ہم وہ ہیں. یاد رکھیں, ہم کہہ بہت کچھ سکتے ہیں, ہم بڑے اچھے اچھے میسج سنا سکتے ہیں, ہم دوسروں کو بڑی اچھی اچھی باتیں بتا سکتے ہیں, لیکن ہماری زندگی کیا ہے؟ لوگ ہماری زندگی سے کیا دیکھتے ہیں؟ کیا ہماری عقل نہیں ہو جانے سے ہماری صورت بدل چکی ہے, یا ابھی تک ہم لڑنے جھگڑنے والے, ابھی تک ہم دوسروں پہ شک کرنے والے, ابھی تک ہمارا ذہن جو ہے وہ دنیاوی چیزوں دنیاوی باتوں کو سوچتا رہتا ہے. میں بہت دفعہ جب بہت سے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں بہن مہوش ہمیں, باجی مہوش, بہن مہوش ہمیں یہ مسئلہ ہے ہمارے ساتھ, ہمیں بتائیں کہ ہم کیا کریں. اگر ان کے گھر میں لڑائی جھگڑا ہو تو ان کو بتایا جاتا ہے جی کلام بتاتا ہے جو تمہیں ستاتے ہیں ان کے ساتھ محبت کرو, آپ محبت سے چلے. تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں, آپ کو نہیں پتا باجی مہوش, یہ گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلے گا, اس کو تو ٹیڑھا کرنا پڑے گا. میں آپ کو اس لیے یہ مثال دے رہی ہوں, یہ طریقہ کار جو ٹیڑھی انگلی والا ہے یہ دنیا کا طریقہ کار. اگر کوئی آپ کے ساتھ غلط کر رہا ہے تو کلام آپ کو کبھی بھی یہ نہیں بتاتا کہ آپ بھی غلط ہو جائے. ایک آیت ہم پڑھیں گے, پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے. پرانے عہد نامہ میں امثال کی کتاب اس کا 3 باب, امثال کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 6 آیت, صفحہ نمبر 618 پہ آپ کو یہ ملے گا. لکھا ہے اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان, وہ تیری رہنمائی کرے گا. تو اپنی ہی نگاہ میں دانش مند نہ بن, خداوند سے ڈر اور بدی سے کنارہ کر. بہت سے ہمارے بھائی بہن جو ایماندار ہیں وہ اپنی نگاہ میں دانش مند ہے, وہ خدا سے بھی زیادہ عقل مند بنتے ہیں. نہیں 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 جی آپ کو نہیں پتا, کلام یہ کہتا ہے لیکن ہمیں پتا ہے ادھر کام ایسے ہی ہوگا. آپ تھوڑی دیر کے لیے رک کے سوچیں, کیا آپ خدا سے زیادہ حکمت والے ہیں؟ کیا خدا نے آپ کو بنایا ہے یا آپ نے خدا کو بنایا؟ ہم خدا سے زیادہ حکیم نہیں ہو سکتے. وہ عظیم خدا ہے, وہ کریٹر ہے, وہ خالق ہے, وہ تخلیق کرنے والا ہے.
بائبل ہمیں بتاتی ہے تو اپنی ہی نگاہ میں دانشمند نہ بن. جو کوئی آپ کے طریقہ کار تھے جو دنیاوی تھے جو جسمانی تھے، میرے بھائی اور بہنوں، خدا کا کلام یہ کہتا ہے، پولوس یہ کہتا ہے، میں تم سے التماس کرتا ہوں چھوڑ دیں ان چیزوں کو، چھوڑ دیں ان باتوں کو، چھوڑ دیں، بھول جائیں. معافی میں زندگی گزارنا سیکھیں، محبت میں زندگی گزارنا سیکھیں، خدا کے کلام میں زندگی گزارنا سیکھیں. جو خدا نے آپ کو پیٹرن دیا ہے، جو خدا نے آپ کو طریقہ کار دیا ہے، اس میں زندہ رہنا سیکھیں. اگر آپ چاہتے ہیں خدا کا کلام آپ کی زندگی میں بارور ہو، اگر آپ چاہتے ہیں خدا کا کلام آپ کی زندگی میں پورا ہو، اگر آپ چاہتے ہیں خدا کی طرف سے آپ کی زندگی میں برکت جاری ہو، تو پھر خدا کے طریقہ کار کو اپنائیں. کیوں اپنے طریقے سے زور لگا رہے؟ کیوں خدا کو کام نہیں کرنے دیتے؟ میرے بھائی اور بہنوں، جب ہم خدا کو جان لیتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے وہ بہت محبت سے بھرا ہوا ہے. کئی دفعہ ہم خدا کو کہتے ہیں خدا تینوں کی پتہ ہوئے میں کتنا کچھ برداشت کیتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے سوچے خدا سارا دن کتنا برداشت کرتا ہے. شاید آپ اس بات سے واقف ہوں اور شاید نہ ہو. آج بھی بہت سے لوگ ہیں جو خدا کو گالیاں دیتے ہیں. آج بھی بہت سے لوگ ہیں جو خدا کو برا بھلا کہتے ہیں. کیا اس کے عوض میں خدا نے ان کو اس ساتھ کبھی کچھ کیا؟ نہیں. خدا جو ہے وہ ان کو ابھی ٹائم دے رہا ہے. خدا ابھی بھی ان کو کہہ رہا ہے کہ آ جاؤ میرے پاس، اے تھکے ماندو اور بوجھ کے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا. خدا بہت سے برے، اور بائبل ہمیں بتاتی ہے وہ اپنے سورج نیکوں اور بدوں دونوں پر چمکاتا. ہم کسی سے کتنی بھی نفرت کر لیں لیکن میرے بھائی اور بہنوں خدا ان سے پیار کرتا ہے. ہو سکتا ہے آپ کی ساس ہو سکتا ہے آپ کا شوہر ہو سکتا ہے آپ کا کوئی کولیگ ہو سکتا ہے آپ کا دوست ہو سکتا ہے آپ کی بہن ہو، کوئی بھی ریلیشن ہو سکتا ہے. لیکن یاد رکھیں خدا آپ سے بھی بہت پیار کرتا ہے اور خدا اس سے بھی بہت پیار کرتا ہے. اپنا طریقہ کار چینج کریں، اپنے دل کو صاف کریں، اپنے ذہن کو چینج ہونے دیں. ہمیشہ خدا کا طریقہ کار جو ہے وہ کون سا ہوتا ہے؟ ہمیشہ خدا کا طریقہ کار جو ہے وہ محبت سے بھرا ہوتا ہے. آمین. میں آپ کے لیے ایک آیت پڑھنا چاہوں گی پھر ہم اس میں اور آگے بڑھیں گے. میرے بھائی اور بہنوں، جب ہم کلام کے طریقہ کار کو اپناتے نہیں نا، سب سے بڑا کام ہماری زندگی میں کیا ہوتا ہے؟ ہماری خوشی چلی جاتی ہے، اطمینان چلا جاتا ہے، ہم بالکل خوش نہیں رہتے کیونکہ ہم خدا سے ڈیٹیچ ہو جاتے ہیں، خدا سے الگ ہو جاتے ہیں. خدا، بائبل بتاتی خدا محبت ہے. آمین. خداوند چاہتا ہے ہم خدا کے طریقہ کار میں رہ کے کام کریں، ہم عقل کو نیا بننے دیں. آمین. ہم اپنی سوچ، اپنے خیال کو خدا کے کلام کے سبمٹ کر دیں، خدا کے کلام کے انڈر کر دیں. خدا مجھے ایک بات سکھا رہا تھا، جب ہم خدا کے کلام کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں تو یہ اس سجدے سے بھی بڑھ کے ہے جو آپ جسمانی طور پہ خدا کو کرتے ہیں. جب آپ کلام کے سامنے جھک جاتے ہیں، اصل میں ہم لوگوں کے سامنے نہیں جھکتے، اصل میں ہم کلام کے سامنے جھکتے ہیں. اصل میں ہم لوگوں کے سامنے نہیں جھک رہے، اصل میں ہم اپنے آپ کو خدا کے سامنے پست کر رہے ہیں. خداوند تو ہی سب کچھ ہے، خداوند میں تجھے سجدہ کروں گی، میں تجھے سجدہ کروں گا، جو تو مجھ سے چاہے گا. میں اپنے بدن کو نظر کر دیا، میں اپنے آپ کو خالی کرتی ہوں، خالی کرتا ہوں. جو تو مجھ سے چاہتا ہے، جو تو چاہے کہے گا، جو تیرا کلام کہے گا، میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں. آمین. تو میں کلام کی آیت آپ کے لیے پڑھوں گی. کرنتھیوں کے نام لکھا گیا پولس رسول کا پہلا خط، اس کا 3 باب اور اس کی 3 آیت میں آپ کے لیے پڑھوں گی. یہاں پہ لکھا ہے، کیونکہ بلکہ میں 2 آیت سے آپ کے لیے پڑھوں گی. لکھا ہے، میں نے تمہیں دودھ پلایا اور کھانا نہ کھلایا کیونکہ تم کو اس کی برداشت نہ تھی، بلکہ اب بھی برداشت نہیں کیونکہ ابھی تک جسمانی ہو، اس لیے کہ جب تم میں حسد اور جھگڑا ہے تو کیا تم جسمانی نہ ہوئے اور انسانی طریق پر نہ چلے. میرے بھائی اور بہنوں، کئی دفعہ ہم کہتے ہیں کہ جدھر محبت ہوتی ہے ادھر جھگڑے بھی ہوتے ہیں. یہ میں آپ کو خوشخبری بتانا چاہتی ہوں، یہ جسمانی باتیں، یہ دنیاوی باتیں. جہاں پہ خدا کی محبت ہے وہاں پہ کبھی بھی جھگڑا نہیں ہوتا. اور جھگڑا کہاں پہ ہوتا ہے؟ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، اس لیے کہ جب تم میں حسد اور جھگڑا ہے تو کیا تم جسمانی نہ ہوئے اور انسانی طریق پہ نہ چلے. اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑ رہے ہیں تو یہ کلام کا کوئی طریقہ کار نہیں.
یہ جسمانی طریقہ کار ہے، یہ دنیاوی طریقہ کار ہے۔ مت اپنے آپ کو تسلی دے کہ جدھر محبت ہوتی ہے ادھر جھگڑا بھی ہوتا ہے، کلام اس کو سپورٹ نہیں کرتا۔ بہت سی ہمارے محاورات ہیں جو کلام کے بالکل خلاف، اور ہم اس میں رہ کہ نہیں جی کوئی بات نہیں جی، دنیا دار لوگ بھی ایسے کرتے ہیں ہم بھی کر لیتے ہیں۔ نہیں، بائبل ہمیں بتاتی کوئی نوکر دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، یا تو ایک سے ملا رہے گا دوسرے کو ناچیز جانے گا۔ اگر ہم دنیا میں ہیں اور ہم سمجھ رہے ہیں ہم خدا کو بھی خوش کر رہے ہیں دنیا کو بھی خوش کر رہے ہیں، تو میں آپ کو آج میرے بھائی اور بہنوں بتانا چاہتی ہوں آپ خدا کو خوش نہیں کر رہے، آپ صرف دنیا دار ہیں۔ جو دنیا دار ہے وہ صرف دنیا دار ہے، وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتے۔ رومیوں کے خط میں لکھا ہے جو جسمانی ہے وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتے، کیونکہ جسمانی نیت موت ہے۔ جسمانی نیت نہ تو خدا کی مرضی کے تابع ہے اور نہ ہو سکتی ہے، اور جسمانی خدا کو خوش نہیں کر سکتے۔ یہ صاف صاف بائبل میں لکھا ہے۔ اس لیے جتنی جسم سے چیزیں، جتنی جسم سے باتیں ہیں ان کو ترک کرنا شروع کریں۔ جتنے جسمانی طریقہ کار ہیں ان کو اپنی زندگی سے کاٹنا شروع کریں۔ خدا کو موقع دیں، خدا آپ کو کاٹے، تراشے، چھانٹے تاکہ آپ زیادہ پھل لائیں۔ وہ آپ کو اس لیے نہیں تراشتا کہ آپ کو تکلیف ہو، وہ آپ کو اس لیے تراشتا ہے تاکہ آپ زیادہ پھل لائیں۔ اس میں بھی خدا کی محبت ہے۔ ہاللیلویا۔ سو میں ایک آیت آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گی چھوٹی سی، جسم کے کام کیا ہیں۔ بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے، گلتیوں کے نام لکھا گیا پولس رسول کا خط، اس کا 5واں باب 16ویں آیت سے میں آپ کے لیے پڑھوں گی۔ یہ 3-4 آیتیں ہیں لیکن آپ نے بڑے دھیان سے سننی ہے۔ لکھے، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو گے، کیونکہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے اور روح جسم کے خلاف، اور یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں، تاکہ جو تم چاہتے ہو وہ نہ کرو۔ اگر تم روح کی ہدایت سے چلتے ہو تو شریعت کے ماتحت نہیں رہے۔ اب جسم کے کام تو ظاہر ہے، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، یہ دیکھیں غصہ بھی جسم کا کام ہے، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشہ بازی، ناچ رنگ اور ان کی مانند ان کی بابت تمہیں پہلے سے کہے دیتا ہوں، جیسا کہ پیشتر جتا چکا ہوں کہ ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے۔ سو میرے بھائیو بہنوں، کلام میں صاف لکھا ہے کہ روح کے موافق چلو گے، خدا کے کلام کے مطابق چلو گے تو پھر جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو گے۔ یا تو جسم کو قربان ہونے دے، زندہ قربانی ہونے کے لیے نظر کر دیں، یا پھر اس کی خواہش کو پورا کر لیں۔ اور میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں، جسم ہمیشہ اپنے آپ کو کمفرٹ کرنے کی، آرام دینے کی بات کرتا ہے، اس کی خواہشیں ہمیشہ یہی ہوتی ہیں۔ اور یہاں پہ جسم کے کام بھی لکھا ہوا ہے، حرام کاری جسم کا کام ہے، ناپاکی جسم کا کام ہے، شہوت پرستی، کسی بھی چیز کی شدید خواہش۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کی بڑی شدید خواہش ہوتی ہے میں اسٹڈی کر لوں، کوئی بری بات نہیں، لیکن یہ شدید خواہش اگر خدا سے اوپر جا رہی ہے تو غلط ہے۔ خدا کی ایک خادمہ انہوں نے کہا ہے کئی دفعہ ابلیس آپ کو اچھے کاموں میں مصروف کر دیتا ہے، اس کا بس ایک ہی مقصد ہے آپ کو خدا سے دور لے جائے۔ سو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کہاں سے کیا وار ہو رہا ہے۔ بت پرستی، لالچ بھی بت پرستی کے برابر ہے۔ کچھ لوگ بڑے لالچی ہوتے ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے ہر چیز ان کے پاس آ جائے۔ اگر آپ لالچی ہیں تو سوچیں آپ بت پرست بھی ہیں۔ جادوگری، عداوتیں، نفرت جسم کا کام ہے۔ اگر آپ کے دل میں نفرت آ رہی ہے، یاد رکھیں یہ خدا کی طرف سے نہیں، ابلیس آپ کے اندر ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ چاہے وہ آپ کا بھائی ہے، بہن ہے، ماں باپ ہے، کوئی بھی ہے، اگر آپ کے دل میں ان کے تعلق سے نفرت آئے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی اپنی گواہی بتانا چاہتی ہوں، میرے دل میں کبھی بھی کسی کے لیے ابلیس نفرت ڈالنے کی کوشش کرے تو ہمیشہ خدا مجھ سے کہتا ہے دیکھ میری بیٹی میں ان سے کتنا پیار کرتا۔ تو میں سوچتی ہوں خداوند آپ ان سے اتنا پیار کرتے ہیں، کیسے میں ان سے نفرت کر سکتی؟ انسان سے خدا اتنا پیار کرتا ہے کہ انسان کے لیے خدا نے اپنے بیٹے کو دے دیا۔ یاد رکھیں کیسے آپ اپنے دل میں اس بھائی، اس بہن، اس کے لیے نفرت رکھ سکتے؟ اگر آپ رکھ رہے ہیں تو یہ جسم کا کام ہے، روح کا نہیں۔ عقل کو نیا ہونے دے، اپنی صورت کو چینج ہونے دے۔ لکھے حسد، اور یہاں پہ دیکھیں جھگڑا بھی جسم کا کام ہے۔
جس کو ہم آسانی سے کہہ دیتے ہیں جتھے پیار ہے اوتھے جھگڑا ہے. آج اس کو درست کریں, جدھر محبت ہے ادھر کبھی بھی جھگڑا نہیں ہوتا. بائبل مقدس کہتی ہے محبت اپنی بہتری نہیں چاہتی, محبت سب کچھ سہ لیتی ہے, سب چیزوں کی برداشت کرتی ہے, جھنجھلاتی نہیں ہے. جب جھنجھلانا ہی نہیں ہے تو پھر جھگڑا کہاں سے ہونا ہے؟ جب اپنی بہتری ڈھونڈنی نہیں ہے تو جھگڑا کہاں سے ہونا ہے؟ جھگڑا جسم کی خواہش ہے, جسم کا کام ہے. نشہ بازی, غصہ کچھ لوگ کہتے ہیں یسوع نے بھی غصہ کیا تھا. بھی دیکھو تو صحیح یسوع نے کیسے غصہ کیا تھا. یہاں پہ غصے میں آ کے لوگ گالیاں دے دیتے ہیں, غصے میں آ کے لوگ غلط, جی میرے ہاتھ سے بائبل نہ ہوندی تے میں دس دا, جی میں یسوع نو نہ قبول کیتا ہوندا تے پھر دس دا. بھی آپ ہے کیا؟ دیکھیں بائبل میں کیا لکھا ہے, انسان کی کیا قدر ہے. لکھا ہے وہ گھاس کی مانند ہے, جنگلی پھول کی طرح کھلتا ہے, کہ اب ہے اور اب نہیں ہے. میرے بھائی اور بہنوں, کبھی بھی مغروری کو اپنے دل میں نہ آنے دے. بائبل مقدس ہمیں کیا بتاتی ہے؟ جو کوئی حکیم اپنی حکمت پہ فخر نہ کرے, صاحب فہم اپنے فہم پہ فخر نہ کرے. جو کوئی فخر کرے اس بات پہ کرے کہ وہ خدا کو جانتا اور پہچانتا. سو لکھا ہے تفرقے, جدائیاں, بدعتیں, بغض ہوتا ہے کسی کے دل میں گرج رکھنا, ان کے لیے دل میں باتیں رکھنا. نشہ بازی, لوگ جو ہے وہ انہوں نے بائبل میں سے سکرپچر نکالے ہوئے. جو لوگ خدا کو نہیں نہ جانتے وہ بائبل میں سے جو ہے نا آیتیں نکال لیتے ہیں. جی وہ پولوس نے کہا سی جی شراب پیا کرو میدے دی درستی واسطے, تے آپ ہی جڑا نا اپنی جسم دی خواہش پوری کیتی جاندے نے. غلط ہے. اور یاد رکھے خدا سے ڈریں. لکھا ہے جو ہم نے امثال میں سے آیت پڑھی, خداوند سے ڈر اور بدی سے کنارہ کر. کبھی بھی خدا کے کلام کو اپنے جسم کی خواہش کے لیے استعمال نہ کریں. یہ آپ کو نہیں پتا, یہ ابلیس اصل میں آپ کو استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے. دوسروں کا ذہن بھی خراب کرتا ہے اور آپ کا ذہن تو پہلے ہی خراب کر دیا ہوا ہے. سو کلام کو سنیں, عقل کو روشن ہونے دیں. ٹھیک ہے, ناچ رنگ, آج کا جو دور ہے وہ ناچ رنگ کا دور ہے. لوگ فلم اور ڈراموں کو بہت پسند کرتے ہیں اور بڑے افسوس کی بات ہے اپنے بچوں کو بھی اس پہ لگایا ہوا. میرے بھائی اور بہنوں, اگر آپ بچوں کو کچھ دے سکتے ہیں تو ان کو خدا دیں, خدا کا کلام دیں. اگر آپ اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں تو ان کو خدا کے ساتھ ملا دیں. یہ آپ کی طرف سے آپ کے بچوں کے لیے سب سے بڑا تحفہ ہوگا. آپ نے ان کی یہ زندگی بھی بچا لی ہے اور اگلی زندگی بھی. سو یہ بڑی زبردست بات ہے کہ آپ تو ہیں خدا کے کلام کو سننے والے, اپنے بچوں پہ بھی کام کریں اور ان کو اسپیشلی ان کو میڈیا سے بچا کے رکھیں. یہ جو میڈیا ہے, یہ جو ناچ رنگ ہے, اس میں ابلیس نے ایسے تیر چلائے ہوئے ہیں کہ وہ کیپچر کر لیتے ہیں, ذہن کو پکڑ لیتے ہیں اور پتہ نہیں چلتا کیسے جو ہے نا وہ لوگ بیرا روی میں چلے جاتے ہیں. آج کل بہت ایزی کر دیا ابلیس نے گناہ کو, لیکن یاد رکھیں خدا ہمیشہ پاکیزگی کو پسند کرتا ہے اور ناپاکی جو ہے وہ جسم کا کام ہے, روح کا نہیں. سو لکھا ہوا ہے بائبل میں, ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی میں شامل نہیں ہوں گے. اس لیے یوحنا نے کیا کہا, درختوں کی جڑ پہ کلہاڑا رکھا ہے, جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹ دیا جاتا ہے اور آگ میں ڈالا جاتا ہے. بس توبہ کے موافق پھل لاؤ. جن جن لوگوں نے توبہ کی ہے میرے بھائی اور بہنوں, میں ان سے گزارش کروں گی, ریکویسٹ کروں گی, پلیز وہ اپنے ذہن کو, اپنے طریقہ کار کو, زندگی کے طریقہ کار کو کلام کے مطابق تبدیل ہونے دیں تاکہ خدا آپ کی زندگی میں کام کر سکے. کیونکہ خدا چاہتا ہے ہماری زندگی تبدیل ہو. ہماری زندگی یہ بہت آسان ہے کہ آپ اپنے جسم کی خواہشوں کو پورا کرتے رہیں, آپ بغض کو اندر رکھیں, آپ نفرت کو اندر رکھیں. آپ کو پتہ ہے معاف کرنا کئی دفعہ مشکل لگتا ہے, لیکن بائبل کیا بتاتی ہے, تنگ دروازہ سے داخل ہو, کیونکہ وہ رستہ سکڑا ہے لیکن وہ زندگی کو جاتا ہے. کھلے دروازے سے داخل ہونے والے بہت سے. سو میرے بھائی اور بہنوں, خدا کا کلام ہمیشہ آپ کو یہی بات بتائے گا, عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جائیں, پرانے طریقہ کار کو چھوڑ دیں. لکھا ہوا ہے پرانی چیزیں جاتی رہیں اور دیکھو سب نہیں ہوگی. پرانی چیزوں کو جانے دیں اور دیکھیں خدا نے کیسے زبردست طریقے سے آپ کی زندگی میں کام کیا. اپنی زندگی میں کلام کو زندہ ہونے دیں. جو فقی اور فریسی تھے ان کے اندر بڑا عیب جو ہے وہ یہی تھا, ان کو شریعت کا پتہ تھا, ان کو کلام کا پتہ تھا. اور میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں آج بھی جو ہے بہت سے لوگوں کو کلام کا پتہ ہے لیکن وہ اس پہ عمل نہیں کرتے.
عقل نئی ہو گئی ہے لیکن صورت بدل نہیں رہے، ادھر کی ادھر ہی صورت ان کی لگی ہوئی ہے۔ نہیں، اگر عقل روشن ہوئی ہے تو جلدی سے اپنی صورت چینج کریں، اپنا طریقہ کار چینج کریں، خدا کے کلام کے مطابق چلنا شروع کریں۔ وہ کلام کو جانتے تھے، وہ شریعت سے واقف تھے، لیکن وہ شریعت ان کی زندگیوں میں زندہ نہیں تھی۔ وہ صرف بتانے والے تھے، کرنے والے نہیں تھے۔ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے؟ ہم کلام سنائیں بھی اور کلام ہماری زندگی میں زندہ ہو، ہمارے طریقہ کار میں، ہماری سوچ میں، ہمارے دل میں، ہمارے خیالوں میں خدا کا کلام اترے، ہم اپنی سب راہوں میں اس کو پہچانیں تاکہ وہ ہماری رہنمائی کرے۔ ہم اپنی نگاہ میں دانش مند نہ بنے، ہم یہ نہ سوچیں نہیں 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 جی کلام تو یہ کہتا ہے لیکن مجھے پتا ہے کیسے ہوگا۔ آپ کو نہیں پتا، اصل میں جو خدا آپ سے کہہ رہا ہے چپ کر کے وہ کرتے جائیں تو آپ کے لیے سارے رستے ہموار ہوں گے۔ خدا تیار ہے، اب وہ نیا کام کرے گا، سراہ میں سے وہ ندیاں جاری کرے گا، بیابان میں سے راہ تیار کرے گا۔ لیکن کیا آپ تیار ہیں خدا کے کلام کو اپنانے کے لیے، خدا کے طریقہ کار کو اپنانے کے لیے؟ اگر آپ تیار ہیں تو خدا آپ کے لیے زندگیوں کو چینج کرنے کے لیے تیار ہے۔ آمین، ہاللیلویہ۔ سو آئیں ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں۔ جنہوں نے توبہ کی ہے بہت اچھی بات ہے، وہ اپنی زندگی کو اور تبدیل کریں اور کلام میں امرس ہوں، اور جنہوں نے توبہ نہیں کی میں ان کو دعوت دوں گی آج آئیں میرے پیچھے یہ دعا کریں، یسوع کی اس دعوت کو قبول کریں، میرے پیچھے یہ دعا کریں، اپنی زندگیاں خداوند یسوع کو دیں، اس کے پاس آ جائیں کیونکہ وہ آپ کو آرام دینا چاہتا ہے۔ آئے میرے پیچھے یہ دعا کریں، خداوند یسوع کے نام میں اپنے تمام گناہوں کا اقرار کرتی ہوں، یسوع کے نام میں تو مجھے معاف کر، میں تیرے پاس آتی ہوں، میں تیرے پاس آتا ہوں، میں اپنی زندگی تجھے دیتی ہوں، میں اپنی زندگی تجھے دیتا ہوں، تو میری زندگی کا مالک خداوند بن جا، نجات دہندہ بن جا۔ میں اپنی زبان سے اقرار کرتا ہوں اور دل سے ایمان لاتا ہوں یس کہ تو ہی میری زندگی کا خداوند ہے، نجات دہندہ، یسوع کے نام میں، خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام میں جتنی زندگیوں نے تجھے اپنی زندگی دی ہے، یسوع کے نام میں ہم متفق ہو کے دعا کرتے ہیں یہ زندگیاں تجھ میں قائم رہیں اور آگے بڑھیں خداوند۔ اور جتنی زندگیوں نے تیرا کلام سنا ہے، جو ایماندار بھائی بہن یسوع کے نام میں ان کے سوچنے کا طریقہ کار چینج ہو جائے خداوند، وہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے چلے جائیں خداوند، وہ اپنے بدن کو زندہ پاک پسندیدہ قربانی ہونے کے لیے نظر کر دیں خداوند۔ ہاں خداوند ہم دل سے تیرا شکر کرتے ہیں خداوند، تھینک یو لارڈ جیزس، ہم اس کلام کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ جتنی زندگیاں یہ سنیں یہ ان کی زندگیوں کو تبدیل کر دے، کمپلیٹلی ٹرانسفارم کر دے، یسوع مسیح ناصری کے نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ سو خداوند آپ کو بہت برکت دے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ضرور، اگر آپ آن لائن نہیں سن سکتے میسج تو جب آپ کے پاس ٹائم ہو، یہ ریکارڈ بھی ہو جاتا ہے، آپ ضرور میسج کو لگا کے سنیں، جتنا آپ کلام پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، جتنا آپ کلام سن سکتے ہیں سنیں، جتنی آپ آڈیو بائبل سن سکتے ہیں سنیں، تاکہ خدا کا کلام آپ کے اندر جائے، آپ کو اندر سے پاک کرے اور آپ خدا کی مرضی کے مطابق زندگی گزار سکے۔ کلام میں لکھا ہے داؤد نے کیا کہا، میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ جب کلام اندر جاتا ہے تو پھر گندگی باہر نکل جاتی ہے۔ ہاللیلویہ، خداوند آپ کو برکت۔